بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ کا واقعہ اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو مکمل معلومات مل سکے۔ علامہ علی حلبی سیرت حلبیہ میں فرماتے ہیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ قریش میں حسن و جمال، شکل و صورت اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے سب سے برتر اور اچھے نوجوان تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ان کے چہرے پر صاف دکھائی دیتا تھا۔ ایک روایت ہے کہ وہ قریش کے تمام نوجوانوں میں سب سے زیادہ حسین و خوبصورت نوجوان مانے جاتے تھے۔ بعض کا کہنا تھا کہ قبیلہ قریش کے لوگوں کے نزدیک حضرت عبداللہ اپنے باپ کی تمام اولاد میں ہر لحاظ سے سب سے زیادہ مکمل، سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ پاک دامن، سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کی رہنمائی فرمائی اور انہوں نے اپنے اس خوش نصیب بیٹے کا نام عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ عبادت گزار رکھا، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو ان کی شادی کی غرض سے لے کر نکلے۔ انہیں حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے ایسے رشتے کی تلاش تھی جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ بننے کی اہل ہوں، جن کی گود میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ سکے، چونکہ وہ بشارتیں پا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ علامات ظاہر ہو رہی تھی، اس اعلیٰ نسب کے رشتے کی تلاش میں تھے جس منصب میں اسی طرح طہارت ہو۔ امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ راستے میں وہ ایک بڑی نامور کہنہ کے پاس سے گزرے جو توریت اور سابقہ کتب انبیاء اور صحائف انبیاء کی عالمہ تھیں، اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے اسے اپنے حسن پر ناز تھا، اسے اپنے علم پر بھی ناز تھا اور اپنی شہرت پر بھی ناز تھا۔ اس کے قریب سے گزرے تو اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا۔ ان کے ماتھے پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا۔ اس چمکتے ہوئے نور مصطفیٰ کو ان کے چہرے پر حسن کی صورت میں دیکھا۔ اس کہنہ نے حضرت عبداللہ سے درخواست کی کہ آپ کچھ وقت میرے پاس قیام کر لیں تاکہ ہمارا آپس میں تعلق قائم ہو جائے۔ اس نور اور اس حسن کی تجلی کو دیکھا، اس کی خاطر کہا کہ میرے پاس قیام کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ اس کہنہ نے کہا کہ اگر آپ میرے پاس ایک دن اور ایک رات قیام کر لیں تو میں آپ کو 100 قیمتی اونٹ تحفے میں دوں گی۔ آپ نے فرمایا، یہ رشتہ حرام ہے، میں اس سے مر جانے کو بہتر سمجھتا ہوں، میں قیام نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر آگے چل دیے۔ حضرت آمنہ 549 عیسوی میں حضرت وہب کے گھر پیدا ہوئی۔ آپ بچپن سے ہی بے حد ذہین، حسین اور طاہرہ تھی۔ جیسے جیسے آپ پرورش پاتی رہی، ویسے ویسے آپ کی پاک بازی اور اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے عام ہوتے چلے گئے۔ حضرت وہاب کو ان کی دلاری بیٹی حضرت آمنہ کے لیے قریش کے مختلف سرداروں اور ان کے بیٹوں کے رشتے آنے لگے، لیکن حضرت وہب کو کسی انتہائی نیک سیرت اور با کردار نوجوان کی تلاش تھی۔ چنانچہ ایک دن حضرت وہب اپنے بھائی حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں وہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی 70 کے قریب تلوار باز اور نیزہ بردار لوگ ایک نوجوان کو گھیر کر کھڑے ہیں۔ دور سے ہی یہ منظر دیکھ کر حضرت وہب ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک آسمان سے کوئی عجیب مخلوق اس اکیلے نوجوان کی مدد کے لیے اترتی ہے اور نوجوان ان 70 تلوار بازوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وقوع ہونے کے بعد حضرت وہب اس نوجوان کے قریب جاتے ہیں تو ان کی حیرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لڑکا آپ کے بھتیجے حضرت عبد المطلب کا بیٹا حضرت عبداللہ تھا۔ حضرت وہب اسی وقت یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی حضرت آمنہ کا نکاح اسی لڑکے حضرت عبداللہ سے کریں گے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ لڑکا کوئی عام نہیں ہے جس کی مدد کے لیے آسمان سے کوئی مخلوق اتری ہے۔ چنانچہ آپ نے اس رشتے کی بات ایک دوست کے ذریعے سے
حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ پھر حضرت بی بی آمنہ جن کے مقدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بننا تھا، ان کا انتخاب ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو پسند کیا۔ کچھ دنوں بعد رشتہ طے ہو جاتا ہے تو حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ اور قریش کے کچھ معززین کو لے کر قبیلہ بنو زہرہ پہنچتے ہیں اور وہاں دنیا کے خوبصورت جوڑے کا نکاح کیا جاتا ہے، اور یوں دو پاکیزہ روحیں ایک پاک رشتے کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ نہایت نیک، سعادت مند اور پاک دامن دوشیزہ تھیں۔ ان کا نکاح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ وہ حج کے ایام تھے جب ان کا نکاح ہوا، اور یہ نکاح منی کے مقام پر ہوا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ نے یہی قیام فرمایا۔ یہ مبارک پیر کا دن تھا کہ جب اس مبارک جوڑے کا نکاح ہوا، لیکن پھر 3 دن تک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو خلوت گاہ میں جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو بتایا تھا شب زفاف جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد شب جمعہ کو ہوگی، اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ مکہ کے قبیلوں کا رواج تھا کہ شادی کے پہلے 3 دن تک نئے نکاح شدہ جوڑے کو تنہا نہ چھوڑا جاتا۔ پھر شب جمعے کی وہ مبارک گھڑی آ گئی کہ جب جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کی سرداری میں تشریف لائے اور آ کر بام کعبہ پر حلالی پرچم لہرایا۔ پرچم لہرا کر دنیا والوں کو خوشخبری دی کہ آج نور محمدی صلب پدر سے رحم پدر میں منتقل ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ شب جمعہ کو حضرت عبد المطلب نے بنو زہرہ میں قیام کے دوران ہی نکاح کے تیسرے دن حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو خلوت گاہ میں میسر فرمائی، اور یہ مقدس اور دل آویز نور حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو جاتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے بطن میں ایام حج میں منی کے مقام پر منتقل ہوا۔ حضرت آمنہ نے امانت کے طور پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھال لیا، اور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری ولادت کی تشکیل کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ مروی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہوا، وہ جمعے کی رات تھی۔ اس رات جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا گیا، اور ایک منادی نے تمام آسمانوں اور زمین میں ندا دی، آگاہ ہو جاؤ، وہ نور جو ایک محفوظ اور مخفی خزانہ تھا، جسے نبی ہادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متولد ہونا تھا، وہ آج رات اپنے والدہ کے بطن میں منتقل ہو گیا، جہاں اس کے جسد عنصری کی تکمیل ہوگی، اور وہ لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ اور حضرت کعب کی روایت میں حضرت آمنہ کا نام بھی آیا ہے، اور ساتھ میں منادی نے یہ بھی کہا کہ آمنہ تمہیں مبارک ہو، آمنہ تمہیں مبارک ہو۔ مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں منتقل ہوا تو قریش سخت قحط سالی میں مبتلا تھے۔ وہ قحط سالی فوراً ختم ہو گئی، زمین ہری بری ہو گئی، درخت سر سبز و شاداب ہو گئے، ہر طرف سے اناج، پھل اور سبزیاں آنے لگیں، اور تاریخ میں اس سال کا نام کشادگی اور خوشحالی کا سال پڑ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تشریف لائے تو قریش کے گھروں میں جتنے چوپائے تھے اپنی اپنی زبانوں میں بلند آواز بول پڑے، رب کعبہ کی قسم، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے بطن میں تشریف لے آئے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ندا سنائی دی، مبارک ہو ابو القاسم، ظاہر ہونے والے ہیں، اور اس رات مکہ کے ہر گھر میں نور کی چمک دکھائی دی۔ کچھ دنوں قیام کے بعد حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ واپس آئے تو اسی خاتون کے پاس سے گزرے۔ اب وہ کہنا حضرت عبداللہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتی بھی نہ تھی۔ حضرت ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے اس کہنا سے پوچھا کہ اس وقت تو مجھے 100 اونٹ دیتی تھی اور آج میری طرف دیکھتی بھی نہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کہنا نے جواب دیا، اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ نور جو تمہاری پیشانی میں چمک رہا تھا، جس کی خاطر میں نے دعوت دی تھی کہ میرے شوہر بن جاؤ اور تم نے قبول نہیں کیا،
وہ نور تم سے جدا ہو گیا، وہ قسمت والی بخت والی آمنہ لے گئی، اب مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ علامہ علی حلبی سیرت حلبیہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان تھے۔ نور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے سے یوں چمکتا تھا جیسے کوئی روشن ستارہ ہو۔ ان کے اس حسن و جمال کی وجہ سے قریش کی نوجوان لڑکیاں انہیں بہت چاہتی تھیں اور سب ان پر جان دیتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی ہو گئی تو قبیلہ قریش کے بنو مخزوم، بنو عبد شمس اور بنو عبد مناف میں کوئی بھی دوشیزہ ایسی نہ تھی جو اس احساس محرومی کے غم میں بیمار نہ پڑ گئی ہو۔ ہر ایک اس غم میں نڈال تھی کہ اس کی شادی سردار عبد المطلب کے فرزند عبداللہ سے کیوں نہ ہو سکی۔ ناظرین، معجزہ تو دیکھیے کہ حضرت آمنہ کے بطن اقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی فرزند تولد نہ ہوا، اور نہ ہی حضرت عبداللہ سے حضور کے سوا کوئی اور فرزند پیدا ہوا۔ سبحان اللہ! دیکھیے، اللہ پاک نے اپنے جس پیارے محبوب کے لیے کائنات سجائی تو پھر ان کی ولادت پر بھی بے شمار معجزات رونما ہوئے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں حضرت محمد اور بی بی آمنہ کا نام ایک بار کامنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجئے۔ شکریہ۔